السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وآلہ ذوی الصدق والصفا وصحبہ اولی الحب والوفاء، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من کان حیا بالعلم لم یمت ابدا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے انتہائی خلوص، عقیدت اور محبت کے ساتھ جن کو جو درود شریف یاد ہے بلند آواز سے پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ چونکہ یہ شعر عقیدت کا بھی ہے اور عقیدے کا بھی ہے، اس لیے ہمیں اس شعر کو سننا بھی چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے، چونکہ سچ معنوں میں آپ شہرستان علم و فضل پچہی شریف کی سرزمین پہ اس وقت میں بیٹھے ہیں۔ ہر طرف صاحبان علم و فضل کا قافلہ موجود ہے۔ میں شکر گزار ہوں ذمہ داران کا اور یہاں کے تمام علماء جو ہم سے بہت بڑے ہیں ان سبوں کا، کہ صرف اور صرف اس علاقے کے نہیں بلکہ پورے مدھوبنی ضلع اور اطراف و اکناف میں بسنے والے مسلمانان اہل سنت کے محسن حضرت علامہ مفتی عبدالجلیل علیہ رحمت الرضوان، جو نہ صرف بزرگوں کی امانت تھے بلکہ بزرگوں کے علمی وراثت جو بزرگوں نے ان کو عطا فرمایا تھا، اس کی بنیاد پر جو آپ نے خدمات انجام دیے ہیں، سچ معنوں میں ہم جس قدر بھی ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں ان کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ علماء اہل سنت ہم سے بہتر اس بات کو جانتے ہیں، اس لیے آپ جس جگہ پر بیٹھے ہیں سچ پوچھئے تو اس مرد کلندر کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے اس علاقے میں نہ صرف یہ کہ سنیت کو زندہ رکھا بلکہ سنیت کے لیے جو علم و فضل کا یہ قلعہ انہوں نے بنایا اور یہ شجر جو انہوں نے لگایا جس سے پھیلنے والی روشنی ہر چہار جانب کو منور و مجلہ کرتی ہے۔ آپ کے بیٹھنے کے انداز سے یہ لگنا چاہیے کہ آپ اس عظیم محسن کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ ان کے ادارے کے دستار بندی کا جلسہ ہے۔ میں پھر سے وہ شعر پڑھتا ہوں اور ذرا آپ کو بھی دیکھ لوں کہ آپ کتنے بیدار ہیں۔ میں قطعاً اس بات کا شکوہ نہیں کروں گا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، میں تھکا ہوا ہوں،
چونکہ الحمدللہ دیار ابو الفیض سے آیا ہوں تو فیضان حافظ ملت لے کر آیا ہوں، اور کچھ باتیں میں آپ کو سنا کر جاؤں گا۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں، اور میں صدقے جاؤں ان کے رحمت للعالمین کے، میں صدقے جاؤں یا رسول اللہ پروردگار عالم نے، پروردگار عالم نے ہر جہت سے ہر اعتبار سے آپ کو رحمت کل بنا کر کے بھیجا۔ پروردگار عالم نے آپ کو جلوہ گر کیا تو عظیم بس رحمت آپ کے ساتھ میں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور یہ سچ ہے کہ وہ ایسی بارگاہ ہے کہ مانگنے والا تھک جاتا ہے، دینے میں کبھی نہ کمی آئی ہے، نہ صبح قیامت تک کمی آ سکتی ہے۔ یہ تو عام انسان کا مزاج ہے کہ جب آپ 2-4 بار 10 بار کچھ مانگ لیں تو طبیعت اکتا جاتی ہے، ذہن بوجھل ہو جاتا ہے، بسا اوقات ہم سائل کو دھکے دے دیتے ہیں، بسا اوقات سائل کو دھتکار کر بھگا دیتے ہیں، لیکن واہر مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام تیرے شان کریمی کا کیا کہنا، تیری شان رحمت کا کیا کہنا، مگتا تو ہے مگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، مگتا تو ہے مگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ اور آپ کی بارگاہ کا عالم تو یہ ہے کہ میں صدقے جاؤں ان کے رحمت للعالمین کے، میں صدقے جاؤں ان کے رحمت للعالمین کے، پکارو چاہے کتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس مقدس، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ آج آپ دستار بندی کی اس عظیم الشان کانفرنس میں اس نیت سے بھی بیٹھے کہ ہم یہاں سے کچھ لے کر کے جائیں گے، اور جس کی مجلس سجا کر بیٹھے ہیں، جن کے نام پر کانفرنس کر کے بیٹھے ہیں، ہم گرچہ لاکھوں کلومیٹر دور ہیں لیکن مصطفیٰ ہمارے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ میں نے کہتا، یہ تو قرآن نے عقیدہ دیا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن کہتا ہے لوگوں میرے حبیب، میرے مصطفیٰ، میرے نبی، تیرے پیغمبر تیرے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو ہم اس پیغمبر کی امت ہیں، اس لیے جب نام آ جائے تو دل مچل جانا چاہیے، طبیعت میں نشاط آ جانی چاہیے، ذہن ہمارا کشادہ ہو جانا چاہیے۔ اور سچ بات تو یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے نام کے تذکرے کو جتنا کرتا ہے پروردگار عالم اتنی ہی اس کو برکتیں عطا فرماتا ہے۔ محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ آپ نے پوسٹر دیکھا ہوگا، اعلان سنا ہوگا۔ آج ہم ایک مرد مجاہد، مرد قلندر کے عرس کی تقریب میں شریک ہو کر کے ان کے ادارے سے فارغ ہونے والے طلباء کے سروں پر علماء اور مشائخ کے مقدس ہاتھوں سے سجتی ہوئی دستار کو اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ محترم سامعین، میں نے اسی ضمن میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جس کا مفہوم یہ ہے کہ پروردگار عالم ایمان والے اور ایمان والوں میں بھی جو اہل علم ہیں ان کے درجات کو پروردگار جلد و بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ہمارے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا من کان حیا بالعلم لم یمت ابدا،
جو شخص علم کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو وہ کبھی مرتا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت اس کی برکتوں سے اسے ہمیشہ ہمیشگی کی زندگی عطا فرماتا ہے، اور ہمیشہ وہ اس کے لیے اسے کے ساتھ میں زندہ رہتا ہے۔ اسی ضمن میں چند باتیں گزارش کے طور پر اور اپنے مقدس علماء اور بزرگ علماء سے دعا لینے کی غرض سے چند باتیں میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ علم کے اندر اللہ رب العزت نے فی نفسی ہی کمال رکھا ہے۔ علم انسان کے اندر جب آتا ہے تو یقین اور اعتماد کے ساتھ میں آتا ہے، اور ایک بندے کو یقین اور اعتماد سے اس کے سینے کو منور کر دیتا ہے۔ علم ایک بندے کے اندر آتا ہے تو ایمان اس کا مضبوط ہوتا ہے، اور پھر بندہ جب اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو پروردگار عالم علم کے ساتھ ساتھ بندے کے ایمان میں زیادتی فرماتا ہے۔ ایمان اس کا پختہ بھی ہوتا ہے، ایمان اس کا مضبوط بھی ہوتا ہے، اور پختگی اور مضبوطی کے ساتھ ساتھ ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ علم جہاں ہوتا ہے، علم کی فطرت یہ ہے کہ وہ روشنی بانٹے۔ حضور نے فرمایا العلم نور، علم روشنی ہے۔ علم جہاں رہے گا وہاں سے تاریکیوں کو دور کرے گا، وہاں سے اندھیروں کو چھانٹے گا اور تاریکیوں کو اجالوں میں تبدیل کرے گا۔ یہ علم کا کمال ہے۔ اور اس سے بڑھ کے ایک بات سن لیجئے کہ علم نہ صرف یہ کہ صاحب علم کو ترقی دیتا ہے، نہ صرف یہ کہ صاحب علم کو عروج دیتا ہے، بلکہ علم کسی بندے کے سینے میں آ گیا اور اس بندے نے علم کے تقاضے کو پورا کر دیا تو پھر وہ جس جگہ کو اپنا مسکن بنا لیتا ہے، پروردگار عالم ان کی برکتوں سے اس زمین کو بھی زمین کی پستیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ علم کا کمال ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات سنیں، جب علم کہیں جاتا ہے تو علم کا کمال یہ ہے کہ جہاں سے گزرے گا وہی روشنی لٹائے گا، جہاں سے جائے گا وہی روشنی لٹائے گا۔ چراغوں کا کوئی اپنا مکان نہیں ہوتا۔ آپ تاریخ پڑھیے، مدینہ المنورہ کی سرزمین ہے۔ علماء بتاتے ہیں، کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ لوگ مدینہ کو یثرب کہتے تھے، مدینہ کو یثرب کہتے تھے۔ اب آپ علماء سے پوچھیں تو آپ کو بتائیں گے کہ مدینہ المنورہ کو قدم مصطفیٰ کے بوسہ دینے کی سعادت حاصل ہے۔ اب اگر یثرب بھی کہو گے تو تمہیں کفارہ دینا ہوگا، یثرب بھی کہو گے تو تمہیں کفارہ دینا ہوگا۔ اب وہ یثرب نہ رہا، مصطفیٰ کا قدم پڑا ہے، پروردگار عالم نے عرش اعظم سے بلند و بالا بنا دیا ہے۔ لیکن ایک وقت تو تھا وہ کہ لوگ جانے سے گھبراتے تھے، لوگ جانے سے ڈرتے تھے، کہیں بیماری نہ لگ جائے، کہیں مرض نہ لگ جائے، کہیں بیمار نہ پڑ جاؤ، آب و ہوا وہاں کی خراب ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کر کے صحت متاثر ہو جائے۔ لیکن پروردگار عالم نے جب نور علم مصطفیٰ، جب پروردگار عالم نے جب علم ما کان و ما یکون جب مصطفیٰ کو عطا فرمایا، قرآن کریم میں فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، محبوب ہم نے آپ کو ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا۔ ماں کا عموم یہ بتاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام سے دنیا و آخرت کی، کائنات کا کوئی علم بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے تمام علوم و فنون کو جب ایک جگہ سمیٹا اور مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی شکل میں جب جلوہ گر کیا، مصطفیٰ مکہ سے مدینہ کیا گئے ہیں، مدینہ کی سرزمین کو زمین کی بستیوں سے آسمان کی بلندیاں عطا فرماتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر مومن یہ کہتا ہے دیکھا کہ یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ ذرا اسی تحریک کو آگے بڑھائیے۔ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے
اپنے صحابہ کے درمیان جب علم کو بانٹا، اپنے سینے سے علم منتقل کیا صحابہ کے اندر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے اپنے پاس میں رکھ کر کے ہر اعتبار سے پڑھایا۔ اور کیسا پڑھایا؟ ایسا پڑھایا کہ دنیا میں موجود لاکھوں یونیورسٹی، لاکھوں کالجز، کروڑوں اسکولز، لاکھوں مدرسے چلتے ہیں، ان کے صدر المدرسین، ان کے شیخ الحدیث، اس یونیورسٹی کا وائس چانسلر، اس کے ذمہ داران، کسی ادارے کا پرنسپل کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہمارا ہر اسٹوڈنٹ کامیاب ہے، ہمارا ہر طالب علم کامیاب ہے۔ لیکن واہ مصطفیٰ، آپ نے اپنے صحابہ کے اندر جب علم کو اتارا ہے تو ایسا علم دیا، ایسا علم دیا کہ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں لوگوں، میرا اسٹوڈنٹ کوئی بھی ناکام نہیں ہے، بلکہ ایسے کامیاب ہے کہ جس نے بھی دامن تھاما اسے بھی کامیاب کر دیا۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ یہ علم مصطفیٰ نے پڑھایا، یہی قافلہ آگے بڑھا۔ بغداد کی سرزمین ہزاروں سال سے بغداد ہے، ایسا نہیں کہ 10 سال میں، 20 سال میں، 100 سال میں، 1000 سال میں معرج وجود میں آیا۔ اور زمین ہونے کی حیثیت سے ساری زمینیں برابر ہیں، ساری زمینیں برابر اس حیثیت سے ہے کہ اللہ رب العزت کی ملکیت ہے، اللہ نے ہی اسے بنایا، اللہ نے ہی پیدا کیا۔ تو ساری زمینیں تو اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ہے، سب کا خالق پروردگار ہے، سب کا مالک رب کائنات ہے۔ لیکن بعض زمینوں کو، سرزمینوں کو اللہ رب العزت نے خاص مقام عطا فرمایا۔ بغداد کی سرزمین ہے، ہزاروں سال سے وہ آباد ہے، بلکہ کئی بار تباہ ہوا، کئی بار پھر وہ آباد ہوا، کئی بار برباد ہوا، پھر وہ آباد ہوا۔ لیکن جب سے صاحبان علم و فضل نے اپنا مسکن بغداد کو بنایا ہے، اسے علمی مرکز ہونے کا شرف عطا کیا ہے۔ غوث اعظم جب وہاں قیام پذیر ہو گئے تو وہاں بغداد عام سرزمینوں سے ایسے اللہ نے الگ کر دیا، ایسا مقام عطا فرما دیا کہ اب تو ہر مومن، ہر غوث کا چاہنے والا جب بغداد کا رخ کرتا ہے اپنے آپ کو سعادت مند سمجھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سرزمین کو اہل علم سے تعلق ہے، اس سرزمین کو اہل اللہ سے تعلق ہے، اس سرزمین کو اولیاء اللہ سے تعلق ہے، اور اس سرزمین کو سید الاولیاء غوث اعظم پیران پیر روشن زمین تو اس سرزمین کو تعلق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات کی ذہن میں رکھیے کہ کوئی بھی ولی علم کے بغیر ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے، کوئی بھی ولی علم کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ علم ولایت کے لیے شرط ہے۔ پروردگار عالم جب کسی کو ولایت کا درجہ عطا فرماتا ہے تو ایسا نہیں کہ ہر جاہل کو پروردگار عالم ولی بنا دے، بلکہ اگر بالواسطہ یا بلا واسطہ اگر اس نے علم حاصل نہیں کیا ہے، درسگاہ میں بیٹھ کر، تو پروردگار عالم جب ولایت کا تاج اسے عطا فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے تو پروردگار اپنی طرف سے پہلے اسے عالم بناتا ہے، پہلے اسے علم عطا فرماتا ہے، پھر اسے ولایت کا تاج عطا فرماتا ہے۔ تو ولی ہونے کے لیے علم شرط ہے۔ آپ اور آگے بڑھیں، یہی ہندوستان کی سرزمین ہے۔ ہندوستان کی سرزمین کوئی 1000 سال، 800 سال، 1000 سال، یہ اتنے کی سرزمین نہیں ہے، یہ اتنے دنوں میں معرج وجود میں نہیں آئی، بلکہ پروردگار عالم نے زمین ہونے کی حیثیت سے ہزاروں سال پہلے اسے معرج وجود میں لایا، اسے وجود بخشا۔ لیکن عام سرزمینوں کی طرح اور ہندوستان ہی کی سرزمین پر
जब नूर इल्म मुस्तफा का एक आईना जब अजमेर मुअल्ला में नस्ब हुआ है, जब ख्वाजा गरीब नवाज की शक्ल में जब इल्म मुस्तफा का नूर सीने में रख के जब अजमेर शरीफ की धरती पर जब जलवागर हो गए हैं, तो फिर वो आम सरजमीन न रही, बल्कि परवरदिगार आलम ने उसे खास मकाम अता फरमा करके आम सरजमीनों से उसे अलग कर दिया। और आगे बढ़िए, बरेली की सरजमीन ऐसा नहीं कि आज मारीजे वजूद में आई, 100 साल में मारीजे वजूद में आई या 100 साल में बनाई गई, बल्कि हजारों साल पहले से है, लेकिन उसे वो मकाम हासिल नहीं था। लेकिन हाँ, परवरदिगार आलम ने उसी नूरे इल्म मुस्तफा का जब एक हिस्सा इमाम अहले सुन्नत को अता फरमाया, और इमाम अहले सुन्नत को जब हर एतबार से उलूम व फनून से परवरदिगार ने नवाजा, और उलूम व फनून के जब आप मरकज बने, बरेली शरीफ की सरजमीन पर आपकी विरादत होती है, आप वहां तशरीफ फरमा होते हैं, तो फिर बरेली की सरजमीन आम सरजमीनों की तरह नहीं रह गई, बल्कि आलम तो ये है कि हर आशिके रसूल, हर आशिके मुस्तफा ये कहने पे मजबूर हुआ, ए बरेली मेरा बाबे जन्नत है तू, यानी जलवा गहे आले हजरत है तू, बिल यकीन मरकज़े अहले सुन्नत है तू, ये तेरी मरकजियत सलामत रहे। ये इल्म का कमाल है। यही पची की सरजमीन है। आप यहाँ की तारीख पढ़िए, यहाँ की तारीख में के बारे में मालूम कीजिए, तो जाहिर की बात है लोग जानते भी नहीं रहे होंगे, आना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन परवरदिगार आलम का करम हुआ, परवरदिगार आलम ने जब बुजुर्गों के फ्यूज़ो बरक़ात के साथ जब एक बंदे मोमिन को और एक मुखलिस बंदे मोमिन को जब इल्म फजल से नवाजा है, जब इल्म फजल से परवरदिगार ने नवाजा है, तो फिर उसकी तरबियत के लिए, उसकी तालीम के लिए सदरुल अफाजिल का फैज भी दिया है, सदरुल शरिया की फकाहत भी अता फरमाई है, हाफिज मिल्लत का फैज भी मिला है। और तमाम बुजुर्गों ने जब ऐसे मर्द कलंदर को, ऐसे मर्द मुजाहिद को उलूम व फनून से आरास्ता करके बचई की सरजमीन पर भेजा है, तो ये बचई की सरजमीन आम सरजमीनों से ऐसे अलग हुई कि पूरे इलाका और बलाय के लिए, हर मुसलमाना ने अहले सुन्नत के लिए दिलों की धड़कन भी ये जमीन बनी है। बल्कि सच बात तो ये है कि अहले इल्म के लिए, अहले सुन्नत के लिए, अहले सुन्नत के अवाम के लिए, ईमान वालों के लिए, और सच बात तो ये है मसलक आला हजरत के दामन थामने वालों के लिए बचई की सरजमीन को इस इलाके की मरकजियत का शरफ अता फरमाया है। मसलके आला हज़रत उर्से मुफ्ती बंदे को उरूज देता है, और तन्हा अहले इल्म को उरूज नहीं देता है, साहिब इल्म को उरूज नहीं देता है, बल्कि साहिब इल्म जिस जगह ठहर जाए, जिस जगह अपना घर बना ले, जिस जगह वो ठहर करके अपनी जिंदगी को गुजार दे, परवरदिगार आलम साहिब इल्म की बरकतों से उस सरजमीन को भी उरूज अता फरमा देता है। अगर वो सरजमीन किसी काबिल नहीं होती, लेकिन एक अहले इल्म, अल्लाह का एक नेक बंदा, अल्लाह का एक मुखलिस बंदा जब कहीं अपना घर बना लेता है, अपना मस्कन बना लेता है, तो फिर उस सरजमीन को जमीन की पस्तियों से उठाता है, अल्लाह उसे आसमान की बुलंदियां अता फरमा देता है। ये इल्म का कमाल है। इल्म को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी फितरत में उजाला रखा है। वो जहां भी रहता है तो छुपाने से वो छुपता नहीं है, दबाने से वो दबता नहीं है, और अगर हम चाहे भी कि हम उसको छुपा लें, उसको दबा दें, तो इल्म अपने फितरत के मुताबिक उठान चाहता है। इल्म अपने फितरत के मुताबिक वो रिफत चाहता है, बुलंदी चाहता है, वो ऊंचा मकाम चाहता है, वो मनसब चाहता है। और फिर परवरदिगार आलम का जब फज़ल होता है और किसी को इल्म अता फरमाता है, तो इल्म के साथ साथ इल्म की बरकतों से परवरदिगार आलम उस बंदे को जो इल्म के तकाज़ों को पूरा करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे भी उरूज अता फरमाता है, उसे भी तरक्कियां अता फरमाता है। अल्लाह उसे भी तरक्कियां अता फरमा करके
کے پھر اس کو ایک دن اس مقام پہ فائز کرتا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. آپ پڑھیے حدیث مصطفیٰ, پروردگار عالم کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں, کہ پروردگار کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو یہ حکم دیتا ہے, جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم کو یہ کہتا ہوں تو بھی فلاں بندے سے محبت کر. حضرت جبریل امین اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر جبریل پوچھتے ہیں مولا اب کیا حکم ہے؟ پروردگار کا حکم ہوتا ہے جبریل اہل آسمان میں اعلان کر دے, اہل آسمان کو کہہ دے کہ پروردگار فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, جبریل بھی فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, اے اہل آسمان تو بھی فلاں بندے سے محبت کر. آسمان کے تمام فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر جبریل پوچھتے ہیں مولا اب کیا کروں؟ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے میرے اس بندے کے مقبولیت کو روئے زمین میں رکھ دے. جب اس بندے کی مقبولیت کو روئے زمین پر رکھ دیا جاتا ہے تو بندہ مشرق میں ہوتا ہے, مغرب والا بھی محبت کرتا ہے, بندہ شمال میں ہوتا ہے, جنوب والا بھی محبت کرتا ہے, بندہ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے, اللہ اس کی محبتیں اپنے بندوں کے سینے میں اتار کر کے اسے محبت کرنے پر اسے مجبور کر دیتا ہے. محترم سامعین و حاضرین, اس لیے ہم اگر ترقی چاہتے ہیں, ہم اگر عروج چاہتے ہیں, ہم اگر منصب چاہتے ہیں تو ہمیں علم سے محبت کرنا ہوگا, علم سے قریب ہونا ہوگا. ایک بات اور بھی ذہن میں رکھی, وہ بات کیا ہے؟ ہم نے دنیاوی طور پر کسی کو دنیا میں دنیاوی اعتبار سے مادی وسائل کے ذریعے ترقی کرتا ہوا دیکھا تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ وہ ترقی یافتہ ہو گیا. لیکن یاد رکھیے گا کہ مطلق علم بندے کو ترقی دیتا ہے دنیاوی اعتبار سے, لیکن دینی علوم ایک انسان کو انسان بناتا ہے, انسان کو انسان بناتا ہے, اور صرف انسان نہیں بناتا بلکہ جب اسے ترقی دیتا ہے تو دنیا میں بھی ترقی دیتا ہے, پروردگار عالم اسے آخرت میں بھی ترقی عطا فرمائے گا. اس سلسلے میں ایک حدیث میں کوٹ کروں گا جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کیا, مولا ایسی دولت عطا فرما جو تو نے کسی کو نہ دیا, ایسی شہرت عطا فرما جو تو نے کسی کو نہیں دیا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب دعا قبول ہوئی تو پروردگار عالم نے فرشتے کے ذریعے سے 3 چیزوں کو بھیجا اور کہا جا میرے پیغمبر کو یہ 3 چیزیں میرے پیغمبر کی بارگاہ میں لے جاؤ اور کہہ دینا کہ کسی ایک چیز کو اختیار کر لیں. 3 چیزیں کیا تھیں؟ پروردگار نے دولت بھی بھیجی, شہرت بھی بھیجی اور علم بھی بھیجا اور کہا کسی ایک کو اختیار کر. اختیار ہے تینوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لیں. ایک کو پسند کریں گے 2 چیزیں واپس چلی جائے گی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 چیزوں کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور کہا سبحان اللہ, پروردگار نے علم بھی بھیجا ہے, میں علم کو پسند کرتا ہوں, میں علم کو اختیار کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے علم کو پسند کیا, علم کو اختیار کیا. فرشتے نے 2 چیزوں سے کہا کہ واپس جاؤ, دولت تمہیں واپس جانا ہے, شہرت تمہیں واپس جانا ہے. دولت و شہرت کھڑی ہو گئی. کیوں؟ فرشتے نے کہا اس لیے کہ اللہ نے 3 چیزیں بھیجی تھی, تینوں میں سے کسی ایک کا اختیار دیا تھا اور اللہ کے پیغمبر نے علم کو پسند کیا, اس لیے تم دونوں کو جانا ہوگا. جب دولت و شہرت فرشتے کے ذریعے سے واپس کیے جانے لگے تو یہ 2 چیزیں نعرہ رسالت, علماء کرام, شورا جماعت اہل سنت کے ایک نامور اور مشہور خطیب حضرت علامہ نبیل اختر نوازی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی حضرت کا پرمکس خطاب ہم اور آپ سماعت کریں گے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دولت و شہرت نے کہا فرشتے ٹھہر جاؤ,
میں واپس نہیں جاتی۔ فرشتے نے کہا کیوں؟ اللہ نے 3 چیزیں دیا تھا، ایک کو اختیار کیا، 2 چیزوں کو واپس جانا ہے۔ تو سنیے اور دل کے تختے پہ نوٹ کر لیجئے، اگر سچ معنوں میں ترقی چاہیے، سچ معنوں میں منصب چاہیے، سچ معنوں میں اقتدار چاہیے، سچ معنوں میں رفعت و بلندی چاہیے، دولت و شہرت نے کہا فرشتے جس دن پروردگار عالم نے میری تخلیق فرمائی مجھ سے وعدہ لیا ہے دولت و شہرت، یہ مجھ سے عہد کر کہ جہاں علم ہوگا وہیں تمہیں رہنا ہوگا، جہاں علم رہے گا وہاں تمہیں جانا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے مجھے پسند نہ کیا، اختیار نہ کیا تو کیا ہوا؟ اللہ کے وعدے کے مطابق جہاں علم رہے گا دولت بھی وہی رہے گی، شہرت بھی وہی رہے گی، اور اللہ کا دیا ہوا علم بھی وہی رہے گا۔ یا رسول اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ جاہل کی ترقی کبھی دائمی ترقی نہیں ہوتی۔ آپ پیسے جمع کر لیجئے، آپ کروڑ پتی ہو جائیے، آپ لگژری گاڑیاں خرید لیجئے، بڑی بڑی بلڈنگیں اور بنگلے بنا لیجئے، لیکن یاد رکھیے علم سے اگر آپ کا کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے تو 1 یا 2 نسلیں بھی نہیں گزریں گی۔ آپ کے خون پسینے کی کمائی کو جو ہر طرح سے آپ نے جمع کیا، ہر طرح سے آپ نے جمع کر کے اپنی اولادوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے جمع کیا ہے، ابھی 2 نسلیں بھی نہیں گزریں گی، آوارگی میں ساری دولتیں تباہ ہو جائیں گی۔ اگر اپنی محنت کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اپنی دولت کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی ترقی کو پائیدار کرنا چاہتے ہیں تو علم سے محبت کیجئے، اہل علم سے محبت کیجئے، اپنی نسلوں کو پڑھا لیجئے، پروردگار عالم دائمی ترقی عطا فرمائے گا، واہ سبحان اللہ، پائیدار ترقی عطا فرمائے گا، اور اسی کے ساتھ آپ کی دولت کی بقا ہے۔ ورنہ یاد رکھیے گا کہ وہ دولتیں چند دنوں میں بکھر کر کے رہ جائیں گی، تباہ و برباد ہو جائے گی، نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ آج افسوس ہے کہ مسلم معاشرہ عموماً علم سے اپنا رشتہ توڑ کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور خواہشیں تو اتنی بڑی بڑی ہے کہ آپ کسی سے بھی پوچھیں، کوئی باپ نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا دنیا کی ترقی کا سب سے آخری سرحد کو نہیں چھوڑے، آخری زینے پہ نہ چڑھ جائے۔ ہر باپ کی یہ تمنا ہے، ہر باپ کی یہ خواہش ہے کہ اولاد اس کی ترقی کا آخری زینہ چھولے، بڑا منصب پا جائے، اقتدار اس کے ہاتھ میں ہو، اور تمام ہر اعتبار سے ترقیاں اس کے ارد گرد جمع ہو جائے، یہ خواہشیں ہیں۔ لیکن کبھی اس کے پیچھے ہم نے زمینی سطح پر محنت نہ کیا، اور زمینی سطح پر محنت نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا یہ خواہشیں کبھی مکمل نہ ہو سکے، یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، اس لیے کہ جو فرد صرف خواب دیکھتا ہے تو خواب کے ذریعے سے اس کے خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو جاتے، بلکہ اس کو زمینی سطح پر محنت کرنی ہوتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے خواب بھی دیکھا ہے، زمینی سطح پہ اتر کر کے محنتیں بھی کیا ہے، پروردگار عالم سے منزلیں عطا فرمایا ہے، اور ایسی منزلیں عطا فرمایا ہے کہ جس طرح اس نے قدم بڑھا دیا ہے، جس طرح زمین پر اس نے قدم رکھ دیا ہے، پروردگار عالم اس کے قدم کی برکتوں سے اس پر زمین کو بھی یافتہ بنا دیا ہے، وہاں کے لوگوں کو اللہ نے عروج عطا فرما دیا ہے۔ اور سچ بات تو یہ ہے کہ اس اہل علم کے کئی نسلوں کو اللہ رب العزت نے علمی وراثت کے ذریعے سے اس کی ترقی کو بھی پائیدار کیا ہے، اور اس کے تمام تر رفعتوں کے منزلوں رفعتوں کی تمام تر منزلوں کو بھی پروردگار عالم نے محفوظ فرما کر کے اس کی نسلوں میں منتقل فرما دیا ہے۔ نعرہ نعرہ رسالت۔ سامعین و حاضرین، اس لیے ہم علم اور اہل علم سے محبت رکھیں۔ اگر آپ حضرت علامہ مفتی جلیل علیہ الرحمت الرضوان کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے صرف یہ سوچتے ہیں کہ سال میں 1 مرتبہ جانا ہے اور اس میں بیٹھ کر کے چند گھنٹے گزار لینا ہے اور سارا حق ہم ادا کر لیں گے، تو آپ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، بغیر کسی
हिचकिचाहट के ये बात मैं आपको कह दूं कि अगर हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा करते हैं, तो या तो हम अपने आप को धोखे में डाल के जिंदगी गुजार रहे हैं, और इस तरह की अकीदत को अकीदत नहीं कहते हैं। आप निगाहें उठा करके देख लीजिए, तकरीबन निस्फ सदी गुजर गई, लेकिन सरकार मुफ्ती आजम हिंद का कोई अदना सा भी मुरीद है, अदना सा भी मुरीद, तो हमने नहीं देखा कि मुफ्ती आजम का मुरीद भी हो और बेनमाजी भी हो। हमने ऐसा नहीं देखा कि मुफ्ती आजम का मुरीद भी हो और बेनमाजी भी हो। मुफ्ती आजम का हर मुरीद, मैं जहां तक समझता हूं, हर मुरीद को परवरदिगार आलम ने मुफ्ती आजम का ऐसा फैज़ अता फरमाया है कि चेहरे से देखकर ये लगता है कि ये मुफ्ती आजम का मुरीद है। चेहरा बताता है कि ये मुफ्ती आजम, उसने अपने मुरीद होने का हक अदा किया है, अपने मुरीद होने का हक अदा किया है। अगर सतमानों में मुफ्ती साहब अलैहिर्रहमत से हम सच्ची अकीदत रखते हैं, तो आप उनके मिशन को जिंदा कीजिए, उनके मिशन को बताइए, उनके मिशन की हिफाजत कीजिए। आप गांव-गांव का जायजा लीजिए, गांव देहातों में चली जाइए। मुफ्ती अब्दुल जलील अलैहिर्रहमत और रिज़वान ने अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमत और रिज़वान के साथ मिल करके सुन्नियत को जो मिशन दिया था, मतलब के आला हज़रत का जो मिशन दिया था, मिशन रज़वियत जो आपने चलाया था, गांव-गांव की सुन्नियत को जो आपने बचाया था, आपने जो काम कर दिया है, हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें उसे बचा लेने की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरूरत है, और उसकी इबादत करके आने वाली नस्लों को मुफ्ती साहब अलैहिर्रहमत के मिशन पे खड़ा कर देने का नाम ही सच मानों में हमारी अकीदत होगी। मुफ्ती साहब की बारगाह में सबसे बड़ा खराज अकीदत हम ये पेश करेंगे कि उनके मिशन को हम तलाशें। मैं आपको ये बात कहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। जामिया अशरफिया मुबारकपुर में जब आखिरी साल था, हम लोगों ने एक टीम तश्कील दी, और उससे कई साल पहले से हुदा फाउंडेशन के नाम से एक तहरीक, एक तंजीम तलबाए मधुबनी के लिए, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी तलबा जो अशरफिया में पढ़ते थे, उनके लिए एक तंजीम हमने बनाई, और उसके जरिए से हमने कोशिश किया कि पूरे मधुबनी के तलबा को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह चंद सालों में चूंकि हम लोग गए थे, तो जामिया शरीफ मुबारकपुर में पूरे मधुबनी जिला से सिर्फ 6 तलबा जामिया शरीफिया में मौजूद थे। हम लोगों ने एक मीटिंग किया, और मीटिंग करने के बाद आपस में मशवरा किया कि क्या मधुबनी का इलाका इस कदर बुद्धू इलाका है जहाँ के तलबा अशरफिया नहीं आ सकते हैं, जहाँ के पढ़ने वाले बच्चे अशरफिया नहीं पहुंच सकते हैं। फिर उस पर गौर व फिक्र किया। गौर व फिक्र करने के बाद नतीजे के तौर पे ये बात हम लोगों ने निकाला कि हम 8 शव्वाल को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, अपना दीनी फरीजा अदा करते हुए, और मधुबनी के लिए कुछ वक्त निकाल करके 8 शव्वाल को जामिया अशरफिया पहुंचे। लिस्ट में देखें, तलबा को तलाशें, उनके नाम को तलाश करके उनको गाइडलाइन करें, उनको गाइड करके, और पर्चा लिखना उनको बता दें, कॉपी भरना उनको सिखा दें। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे तलबा जामिया अशरफिया में जमा हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले अगले साल में हम लोगों ने इस पे काम किया। अगले ही साल मधुबनी जिला से 26 तलबा का दाखिला हम लोगों ने करवाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 26 तलबा का एडमिशन जामिया अशरफिया में हुआ। फिर उसके बाद जब मेरा आखिरी साल था, तो हमने बैठ करके एक मीटिंग किया। हमने कहा मधुबनी जिला में जो हमारे बुजुर्गों ने काम किया है, जिन पर काम नहीं हो सका, जिनको लोगों ने याद नहीं रखा, या फिर उन्हें उनको गोशे गुमनामी में छोड़ दिया, ऐसे बुजुर्गों को तलाशा जाए। क्योंकि मैं खुद आपके एतबार से बहुत दूर का रहने वाला हूं, मैं हजरत की जात से वाकिफ नहीं था। मैंने दर्जनों उलमा से यहाँ राब्ता किया। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के जो बड़े बड़े उलमाए किराम थे, मैंने सबों से राब्ता किया, और हमने पूरी टीम के साथ में मेहनत की। तो एक नाम निकल के आया, मुफ्ती अब्दुल जलील अलैहिर्रहमत व रिज़वान का। सुभान अल्लाह। और फिर मुफ्ती जलील अलैहिर्रहमत व रिज़वान का नाम जब हम लोगों के पास में पहुंचा, तो उस वक्त के एतबार से हम लोग तालिबे इल्म थे, अपने एतबार से जहां तक मुमकिन हो सका
مدھوبنی کے تمام علماء سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ حضرت کے خانوادے میں، حضرت کے اپنے گھر پہ جو ان کے شہزادگان تھے ان لوگوں سے رابطہ کیا، رابطہ کر کے حضرت کی تاریخیں ہم نے کہا کہ دستاویزی شکل میں محفوظ ہونی چاہیے، اس لیے کہ اتنے بڑے سنیت کے محسن اور اتنے بڑے کام کرنے والے لوگوں کو لوگوں نے فراموش کر کے رکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ حضرت پہ اس طرح سے کام ہو کہ کتابی شکل میں صبح قیامت تک آپ کی ذات کو محفوظ کیا جائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت کے شہزادگان نے بھی تعاون کیا، مکمل تعاون کیا۔ جامعہ اشرفیہ کے طلباء کے درمیان ہم نے عنوان بانٹے، عنوان بانٹ کر کے ہم نے حضرت کی ذات پر ہم نے مقالات لکھوائے۔ آج الحمدللہ ایک ضخیم کتاب کی شکل میں حضرت کی خدمات محفوظ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے خیال سے بہت ماشاءاللہ مفتی صاحب رحمت رضوان کی حیات و خدمات پر مشتمل ایک ضخیم کتاب جو آپ نے دیکھا ہوگا، طلبہ اشرفیہ کی کاوش ہے، اور ان کا اپنے بزرگوں کے ساتھ میں اور اپنے محسنوں کے ساتھ میں، یہ سچ پوچھئے تو یہ ان کا خلوص ہے اور ان کا فریضہ تھا جو انہوں نے ادا کیا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا اتنے بڑی شخصیات کو فراموش نہ کیے جائیں بلکہ ان کے مشن کو زندہ کرے۔ جب میں نے حضرت کے بارے میں لوگوں سے رابطہ کیا تب پتا چلا کہ کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے مدھوبنی کا جہاں حضرت نے پہنچ کر کے کوئی تنظیم قائم نہیں کی ہے، جہاں مدرسہ نہیں بنایا ہے، جہاں آپ نے مسجدیں قائم نہیں کی ہے۔ اہل سنت کی حفاظت کے لیے مفتی عبدالجلیل علیہ رحمت و رضوان نے اپنی پوری زندگی غلامی کے ساتھ میں گزار دیا، اور مدھوبنی کے تمام علماء کو اور اہل سنت کے تمام افراد کو آپ نے مشرق کے اعلیٰ حضرت کا مشن عطا فرمایا۔ عرص مفتی عبدالجلیل قادری رحمہ اس اعتبار سے نہیں کہ آپ نے صرف پیری مریدی کیا اور روایتی پیری مریدی سے ہمیشہ الگ رہے، روایتی پیری مریدی سے آپ ہمیشہ الگ رہے۔ آپ ان کی زندگی کو پڑھیے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اگر مفتی عبدالجلیل علیہ رحمت رضوان کو پڑھیں تو آپ کو اس میں جہاں بزرگوں کے علمی وراثتیں آپ کو نظر آئیں گی، وہیں عالم کا جو وقار ہوتا ہے آپ کو عالم کا وقار بھی سمجھ میں آئے گا، بزرگوں کا جو فیض ہوتا ہے وہ بزرگوں کا فیض بھی نظر آئے گا، حافظ ملت کا فیض آپ کو مفتی عبدالجلیل علیہ رحمہ میں ملے گا۔ اور علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت رضوان کے تمام تر فیوز و برکات کو آپ پڑھیں، آپ ان کے علمی کمالات کو پڑھیں، اس ادارے میں رہ کے نہ صرف آپ نے پڑھا ہے بلکہ آپ نے وہیں رہ کر کے پڑھایا بھی ہے۔ آپ نے بہت سارے طلبہ تیار کیے، آپ نے علماء تیار کیے، اور آپ نے مشن دے کر کے، آپ نے تحریکیں چلا کر کے فتحی کی سرزمین کو جو کہ شہر کے بہت دور دراز کا علاقہ ہے، آپ نے علمی سرزمینوں کو آپ نے عالم بھی بنایا، عالم گھر بھی بنایا، اور علماء کا ایک مشن قائم فرما کر کے آپ نے فتحی کی سرزمین کو آپ نے سرزمین علم و فضل بنایا، اور آپ نے شہرستان علم و فضل ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ یہ مفتی عبدالجلیل علیہ رحمت رضوان ہے۔ ہم یوں ہی خراج عقیدت پیش نہیں کرتے بلکہ الحمدللہ آپ نے کام کیا ہے، کام کیا ہے آپ نے۔ آپ جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں اسی مرد بافیض کی کرامت ہے جو آج ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے۔ علماء کا یہ قافلہ یہ ان کا دیا ہوا قافلہ ہے، علماء کی یہ تنظیمیں ان کی دی ہوئی تنظیمیں ہیں، ورنہ مدھوبنی ضلع سے پورب کا جو علاقہ ہے، پورب کا علاقہ ہے، اتر کا علاقہ ہے، اور آپ دکن پورب کے علاقے کو چلے جائیں تو یہ تو بد مذہبوں کی زد میں تھا، یہ تو بد مذہبوں کے زد میں تھا۔ لوگ اپنے ایمان اور عقیدے کی سلامتی کے لیے سوچ رہے تھے، اور پروردگار عالم نے مفتی عبدالجلیل علیہ رحمت رضوان کو ہمارے لیے نہ صرف ایک عالم بنا کر کے بلکہ ہمارے محسن بنا کر کے، ہمارے رہبر بنا کر کے، ہمارا رہنما بنا کر کے، آپ کی سرزمین پہ جلوہ گر کر کے، گاؤں گاؤں، قصبہ قصبہ، گلی گلی، کوچہ کوچہ بھیج کر کے اہل سنت کو آپ نے فروغ بھی دیا ہے، اہل سنت کو بچایا بھی ہے۔ جہاں بھی اعلیٰ حضرت اور مسلک کے اعلیٰ حضرت کا نام لیا جاتا ہے، مسلک کے اعلیٰ حضرت کا پرچم اگر بلند ہے تو اس میں کافی حصہ، کافی محنتیں مفتی صاحب
صاحب قبلہ علیہ رحمت الرضوان کا لگا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تو کم عمر کا ہوں، میں کم جانتا ہوں، یہاں جو بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرما ہے، بڑے عمر کے علماء تشریف فرما ہے، جنہوں نے دیکھا ہے، آپ میں سے بھی جن لوگوں نے دیکھا ہوگا تو ممکن ہے کہ یہ ان کا گاؤں ہے، آپ نے اس اعتبار سے دیکھا ہوگا، لیکن آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ علامہ ارشد القادری علیہ رحمت الرضوان کی تحریک میں آپ رائٹ ہینڈ ہو کر کے کام کرتے تھے، رائٹ ہینڈ ہو کر کے۔ یہ مفتی ابن جریر علیہ رحمت الرضوان کا کردار تھا، سنیت کے لیے، اہل سنت کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ حضرت نے جو مشن دیا ہے، تعلیمی مشن ہو، تبلیغی مشن ہو یا اصلاحی مشن ہو، جس اعتبار سے بھی مشن کو چھوڑ کر اور اپنے نسلوں کو آپ نے ہینڈ اوور کیا ہے، اس مشن کو آگے بڑھا کر کے اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، اس کو فروغ دے کر کے اور اس سے نکلنے والی روشنیوں سے ہر چہار جانب کو منور و مجلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اگر اس تحریک کو آگے بڑھا دیا، اس مشن کو مضبوط کر دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ سچ معنوں میں آپ مفتی صاحب سے عقیدت رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بات اور بھی کہوں کہ آج سرمایہ کے اعتبار سے مدارس اسلامیہ کمزور ہے، لیکن توقعات کے اعتبار سے ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ ہم مدارس اسلامیہ سے ہی ڈاکٹر بھی پیدا کریں، انجینئر بھی پیدا کریں، فلاسفر بھی پیدا کریں، سائنٹسٹ بھی پیدا کریں، لیکن جب ان کو کہیں گے کہ آپ کو مدارس اسلامیہ کو مضبوط کرنا ہے تو ان کا سینہ وہاں تنگ ہو جاتا ہے، اور فیلڈ میں خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس میں ساری چیزیں موجود ہیں، نہیں ہے تو صرف تعلیمی مشن پہ لگانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اہل سنت کے پاس میں یا مسلمانوں کے پاس، حضور کیا گفتگو ختم کی جائے؟ ہاں چند منٹ اگر برداشت کر لیں تو یہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر لوں، اور وہ یہ ہے کہ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ اہل سنت کے پاس میں پیسہ نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس میں پیسہ نہیں ہے، تو میں اس کو سرے سے اس کا میں انکار کرتا ہوں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اور مسلمانوں میں خاص طور سے سنیوں کے پاس میں پیسہ نہیں ہے۔ میں بد مذہبوں کی بات اس لیے بھی نہیں کرتا کہ بد مذہبوں کے پاس میں جو روپے ہیں، پیسے ہیں، وہ کہیں اور کا ہے، لیکن سنیوں کے پاس میں جو پیسہ ہے تو اس کا خالص اپنا پیسہ ہے، خالص اپنا پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، سرمایہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس میں صحیح راہ نہیں۔ اگر آپ اس کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ محرم الحرام کے مہینے میں اندازہ لگا لیجئے گا، یا پھر کسی بھی موسم میں آپ چند سرفرے نوجوان کو کھڑا کر لیجئے، اور کھڑا کرنے کے بعد آپ اس کو تھوڑی سی ذہن سازی کر دیجئے، موٹیویٹ کر دیجئے، اور کہیے کہ 10 لاکھ کا جلسہ کرنا ہے، 10 لاکھ کا جلسہ کرنا ہے، 2 مہینہ بہت ہے اس کے لیے، 1 مہینہ میں سارا انتظام وہ کر لے گا۔ ایک نوجوان کھڑا ہو جائے گا، 50,000 میں اپنی طرف سے دیا، 1 لاکھ میں اپنی طرف سے دیا، اور پھر اس رقم کو جمع کر کے 1 رات کے جلسے پر بغیر کسی تعمیری کام کو کیے ہوئے 10 لاکھ کا سرمایہ صرف کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، ایک جلسے کا بجٹ اگر 5 لاکھ ہے تو میرا سروے یہ کہتا ہے کہ پھر اس گاؤں کا خرچ تقریباً اس پہ 15 لاکھ۔ مسلمانوں کے جیب میں جانے والا صرف اور صرف 1 سے 2% ہے، 1 سے 2% ہے، اور وہ کون ہے؟ آپ نے محبتوں کے ساتھ علماء کو جو نذرانہ دیا ہے وہ مسلمان کے پاس میں جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ آپ خود غور کر لیجئے گا، ٹرانسپورٹ سسٹم آپ کا نہیں ہے۔ میں خود آج جو گاڑی سے آپ کو یہاں پہنچا، علامہ نبیل اختر نوازی صاحب جو سفر کر کے تشریف لائے، تو ظاہر سی بات ہے جو کرایہ بھرا وہ کہاں گیا؟ کیا کسی مسلمان کے کھاتے میں گیا؟ نہیں گیا۔ تو گویا کہ ٹرانسپورٹ سسٹم ہمارا نہیں، وہاں بھی ہمارا پیسہ نہیں گیا۔ یہ ٹینٹ ہاؤس، جنریٹر، یہ جتنے بھی ساؤنڈ سسٹم، جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے نام پر لگنے والے آرات میں عموماً اللہ ماشاءاللہ عموماً میلے یہ مسلمانوں کے نہیں ہیں، اور اس میں بکنے والی قیمتی چیزیں یہ مسلمانوں کی نہیں ہے۔ اس میں خریداری ہوئی، 1 رات میں خرچ کیا، پھر یہ جلسہ ہے،
تو गांव में हर घर में कम से कम 10 मेहमान आया होगा, 10 मेहमान के खाने का इंतजाम। और फिर ये हमारा इलाका है तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत उम्दा। खाने पीने के साथ साथ जब वो वापस जाएंगे तो उनको विदाई भी देना है, उनको विदाई भी देना है। आपने कपड़ा कहां से खरीदा? मार्केट में कपड़े की दुकान आपकी नहीं, कारोबार कोई आपका बड़ा नहीं, आपने खरीदा कहां से? और अगर जलसे पे खर्च होने के अलावा जो खरीदारी आपने किया, जो आपने खर्च किया, सारे लोगों का मिला करके डेटा जमा कीजिए। अगर 5 लाख जलसे का बजट है तो 10 लाख गांव का बजट है। और मुसलमानों के जेब में जाने वाला सिर्फ और सिर्फ 2% है। मुसलमानों की दुकानें क्या होती है? जलसों में चंद अंडों पे मुश्तमिल चंद दुकानें, चाय की दुकानें, ये मुसलमानों की होती है, ये मुसलमानों की होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक रात में हमने इतने पैसे खर्च किए और एक रात के जलसे के लिए, एक रात के कॉन्फ्रेंस के लिए हमने ये सब कुछ किया। कभी हमने ये सोचा कि काश इन तमाम तर पैसों को बचाकर अगर तालीमी फील्ड में लगा दिया होगा तो इन पैसों से हम अपने मोहल्ले में एक बेहतरीन इंजीनियर तैयार कर सकते थे, एक बेहतरीन डॉक्टर बना सकते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, जोर से बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उर्से हुजूर मुफ्ती अब्दुल जलील, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा बोला जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जो कुछ भी देख रहे हैं, आज क्या ये सच नहीं है कि गरीबों के 100 रुपए से मदारिस इस्लामिया चलते हैं? गरीबों के पैसे से मदारिस इस्लामिया चलते हैं। मालदार लोगों को तो अपने से फुर्सत नहीं है। पैसा अगर हो गया तो माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह, उसे दीन से भी कोई मतलब नहीं रह जाता, उलमा से क्या मतलब रहेगा, अहले इल्म से क्या मोहब्बत रखेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि आज यही मदारिस इस्लामिया है और यही तालिबान उलूम नबविया है और यही वारिसीन मुस्तफा है जिन्होंने हमारे घरों में कलमा को जिंदा रखा है, हमारे घरों में ईमान को जिंदा रखा है, हमारे घरों में दीन को जिंदा रखा है। अगर इन चीजों से हमने रास्ता तोड़कर इनको कमजोर करने की कोशिश किया तो फिर ऐसे दिन भी आएंगे कि हमारे घर से कलमे भी रुखसत हो जाएंगे, हमारे घर से ईमान भी रुखसत हो जाएगा। दीन से तो हम पहले ही से कर चुके हैं। अल्लाह अल्लाह। आप जरा देख लीजिए ना, एक इंजीनियर साहब है, एक डॉक्टर साहब है, आप उनको दीन की बातें बताइए तो ऐसा लगता है कि आप उनके सामने अजनबी मखलूक है, जैसे उनका कभी वास्ता ही नहीं पड़ा। उनको जरूरत वो भी लाज बचाने के लिए, शर्म की वजह से कि मुसलमान नाम है, बेटी का निकाह पढ़ाना है, ये उस वक्त में जाकर के आलिम दीन से राब्ता करता है। और भी कितने देर के लिए? जब तक निकाह की मजलिस मुनाकिद होती है, वरना उसमें खर्च होने वाले और किए जाने वाले हजारों रियाकारियां, मक्कारियां, अय्यारियां, बल्कि हराम कारियों का इंतकाब जो आज एक मामूली शादी में हमारे और आपके यहाँ होता है, वो हम और आपसे पोशीदा नहीं है। एक हमारे दोस्त उन्होंने कहा था कि एक शादी यानी एक लड़का एक लड़की जिसके निकाह के लिए, मजलिस के लिए, जबकि मजहब इस्लाम ने इसको इतना आसान किया, इतना आसान सिस्टम बनाया, इतना आसान फार्मूला दिया कि 2 शरई गवाह की मौजूदगी में इजाबो कबूल के मंजिल से गुजार दिया जाए। बस इतनी देर में निकाह मुनाकिद हो जाता है, लड़का उसका शौहर हो जाता है और लड़की उसकी बीवी हो जाती है। लेकिन इस पर खर्च होने वाले लाखों के लाखों खर्च जो हमारे आपके यहाँ होते हैं, अगर इन खर्च को महफूज कर लिया जाए, दोनों खानदान के लोग ही, दोनों घरों के लोग ही अगर एग्रीमेंट कर ले, हम इसको फजूल खर्ची में जाए नहीं करके इसको महफूज कर देंगे, चाहे लड़का के नाम से चाहे लड़की के नाम से सेव करके, उसको सिर्फ करके अगर उसके नाम से रकम को रख लिया जाए, इस नीयत के साथ, इस एग्रीमेंट के साथ, इन पैसों को बचाकर इस शादी से, इस निकाह से जो औलाद अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाएगा, उस बच्चे की तालीम और उसकी तरबियत में खर्च करेंगे। तो मैं समझता हूँ शादी के खर्च को बचा करके
اپنے گھر میں ایک بہترین عالم دین کے ساتھ ساتھ ایک بہترین انجینئر کو تیار کر سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ انجینئر صاحب کی بیٹی کی شادی ہے, ڈاکٹر صاحب کی بیٹی کی شادی, ناک کٹ جائے گی, ناک کٹ جائے گی. لوگ سمجھیں گے اتنی سادگی سے ڈاکٹر صاحب کی بیٹی کا بیاہ ہو گیا, ڈاکٹر صاحب کی بیٹی کا نکاح ہو گیا. یاد رکھیے گا, قرآن کریم کو پڑھیے. قرآن کریم میں اور احادیث طیبہ میں جتنے بھی فضائل آئے ہیں, جتنے بھی فضائل ہیں, وہ علماء کے لیے, علماء ذوی احترام کے لیے ہیں. اور وہ علماء جو علم کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں ان کے لیے ہے, یہ ان کے لیے ہے. آپ قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, علماء کے جو فضائل بیان کیے گئے, احادیث طیبہ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, جو فضائل بیان کیے گئے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں. تم ترچھی نگاہ سے دیکھو, لیکن سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں. زمین و آسمان میں کوئی شے نہیں جو ایک عالم دین کے لیے دعا نہ کرے, ایک عالم دین کے لیے دعا نہ کرے. میں حیران ہو گیا, پروردگار, ایک عالم دین جو 5 سال 10 سال کا کورس کرتا ہے, معمولی خرچ پہ یہ عالم دین بن جاتا ہے, اس کے لیے اتنے بڑے فضائل کہ اگر یہ راستے میں جب تک چلتے ہیں طلب علم میں, اللہ رب العزت کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں یہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہے. موت آ گئی, یہ شہید ہو گیا. پروردگار عالم کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب یہ چلے تو فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں. مولا کیوں؟ جبکہ لاکھوں روپیہ ماہانہ خرچ کر کے ایک آدمی اپنے بیٹے کو انجینئر بنا رہا ہے, ایک آدمی اپنے بیٹے کو فلاسفر بنا رہا ہے, ایک آدمی اپنے بیٹے کو سائنٹسٹ بنا رہا ہے, ایک آدمی اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا رہا ہے, ایک آدمی اپنے بیٹے کو MD بنا رہا ہے, MBBS بنا رہا ہے. ان کے لیے فضائل کیوں نہیں؟ ان کے لیے یہ ساری فضیلتیں کیوں نہیں؟ جب یہ ساری فضیلتوں کو دیکھا علماء کے لیے, پھر جب ذہن پہ زور دیا تو پھر بات سمجھ میں آئی. ایک عالم دین, ایک حافظ قرآن جب علم مصطفیٰ پڑھتا ہے, علم مصطفیٰ سے اپنے رابطے کو جوڑتا ہے, تو اس کے دل میں اللہ رب العزت دین سے ایسی محبت عطا فرما دیتا ہے, دین سے ایسا رابطہ اس کا کر دیتا ہے. قوم کی محبت, قوم کا درد اس کے سینے میں ایسا آتا ہے کہ ایک ادنا درجے کا عالم بھی ہوتا ہے تو قوم کا درد بھی ہوتا ہے. مولا تو نے مجھے عالم دین بنایا ہے, میں اپنے محلے سے 10 بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا, عالم دین بناؤں گا, اور اپنے قوم کے بچوں کو علم دے کر اس کو آراستہ پیراستہ کر کے ایک بہترین انسان بنا کر کے معاشرے کا باعث شہری بھی بناؤں گا, کامیاب ترین انسان بھی بناؤں گا. پروردگار عالم ایک عالم دین کو علم کی برکت سے, علم مصطفیٰ کی برکت سے اس کے سینوں کو بھی منور کرتا ہے. اللہ اسے خلوص عطا فرماتا ہے, اللہ اس کے اندر قوم کا درد عطا فرماتا ہے. پھر اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں, لوگوں تمہاری نیتیں چاہے جیسی بھی ہو, اس امت کے علماء کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں کروڑوں روپے خرچ کر کے ڈگریاں حاصل کرنے والے, آپ ایک ڈاکٹر بتا دیجئے, مسلمان ڈاکٹر کی بات میں کر رہا ہوں بلا استثناء, میں مسلمان ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں جو کسی معاشرے میں ڈاکٹر بنا ہو اور پھر آپ کو یہ کانسیپٹ دیا ہو, آپ کو کی ذہن سازی کیا ہو کہ اگر آپ کے بچے پڑھنے لکھنے میں کمزور ہے, چلیے میں آپ کی مدد کرتا ہوں, آپ کے بچے کو میں ڈاکٹر بناتا ہوں. ایک فرد آپ کھڑا کر دیجئے, کوئی ایسا انجینئر جو مسلم معاشرے میں بنا بھی مسلمان ہے, میں غیروں کی بات نہیں کر رہا, میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. کوئی ایسا انجینئر بتائیے جو انجینئر بنا ہو اور اپنے قوم کے بچوں کو انجینئر بنانے کی فکر کیا ہو. کوئی ایسا فرد بتائیے جو خود سائنٹسٹ بنا ہو اور وہ اپنے قوم کے بچوں کو سائنٹسٹ بنانے کے لیے آگے آیا ہو, یا کوئی ایسا ٹرسٹ بنایا ہو, کوئی ایسی تنظیم بنایا ہو, کوئی ایسی تحریک چلائی ہو کہ ہم معاشرے میں تنہا ڈاکٹر نہیں رہیں گے, ہر گھر میں ایک ڈاکٹر بنا کر کے قوم کے حوالے کریں گے. آپ کو کوئی فرد نہیں ملے گا, ہاں لیکن آپ کو علماء کی جماعت میں آپ کو کروڑوں علماء مل جائیں گے جو تنہا عالم دین ہوا اور عالم دین بن کے جب اپنے بستی میں آیا تو دین کا یہ ڈر تھا, قوم کے ساتھ میں یہ ڈر تھا, ملت کا یہ ڈر تھا کہ اس نے تنہا اپنے آپ کو علم کو محدود نہیں رکھا, بلکہ آپ اپنے قریب میں مفتی عبد الجلیل علیہ الرحمہ کو دیکھ لیجئے, جب عالم دین بن کے آئے تنہا عالم دین نہیں رہے بلکہ اپنے معاشرے, اپنے سماج, اپنے قوم کے ہزاروں فرد کو عالم دین بنا کر
کے قوم کے حوالے کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. پھر اللہ رب العزت کسی کو یہ عروج عطا فرماتا ہے اور پھر اللہ رب العزت کسی کو اپنی بارگاہ سے مقبولیت کی سند عطا فرماتا ہے. محترم سامعین و حاضرین، اس لیے میں نے ابتداءً جو باتیں عرض کی تھی پھر میں دوہرا دیتا ہوں. ترقی چاہیے، علم سے محبت کیجیے، اہل علم سے محبت کیجیے. اور علم مطلق علم نہیں، علم آپ کے ساتھ میں دینی علم بھی ہونا چاہیے. کیونکہ دینی علم نہیں آئے گا آپ بجائے انسان کے جانور صفت بن جائیں گے. آپ دیکھتے ہوں گے نا، ڈاکٹروں کو دیکھتے ہوں گے، ڈاکٹر بن کے آیا تو سب سے پہلے تو اپنا لون سدانے کے چکر میں رہتا ہے. اس کا لون سد جائے، اس کا لون ختم ہو جائے، اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے آپ اگر جائیں، ڈاکٹر صاحب بخار لگائے، ہاتھ چھوئے گا، چیک اپ کرے گا، ضرورت ہے بخار کے ایک اینٹی بائیوٹک دوا کی، پورا ایک چٹھا لکھ کر کے آپ کو دے دے گا، جا کر کے بلڈ ٹیسٹ کرائیے، جا کر کے آپ پیشاب ٹیسٹ کرائیے، جا کر کے یہ ٹیسٹ کرائیے، جا کر کے وہ ٹیسٹ کرائیے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک معمولی غریب آدمی اپنی زمین بیچ کر معاشرے کا وہ بھکمنگا بن جاتا ہے، فقیر بن جاتا ہے، بھیک مانگنے والا بن جاتا ہے. وہ جانور ڈاکٹر کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کا آدمی غریب بن رہا ہے، اس کو پیسہ چاہیے، اس کو لون ادا کرنا ہے. لیکن ہاں، اسی جگہ پر اگر کوئی مفتی عبدالجلیل بن کے تیار ہوتا ہے تو اپنے پیچھے ہزاروں مفتی عبدالجلیل کو کھڑا کرتا ہے جو مسلک کے اعلیٰ حضرت کے مشن کو آگے بڑھا کر لوگوں کی دین کی حفاظت کرے، اس کے مسلک کی حفاظت کرے، اس کے ایمان کی حفاظت کرے. اور جب یہ نظریہ لے کر، جب یہ خلوص لے کر کے بندہ زندگی گزارتا ہے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بشارت اس کے ساتھ میں ہوتی ہے. حضور نے فرمایا من کان حیم بالعلم لم یمت ابدا. آج سے کئی سال پہلے مفتی عبدالجلیل علیہ الرحمہ کا وصال ہوا، لیکن جب تذکرہ ہوتا ہے تو یہ محسوس ہوتا ہے جیسے کل زندہ تھے ویسے آج زندہ ہیں اور صبح قیامت تک ایسے ہی زندہ رہیں گے، اپنے کارناموں کی بنیاد پر اور اپنی علمی شناخت کی بنیاد پر. حضور نے فرمایا جو بندہ علم کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے اللہ اسے مرنے نہیں دیتا، اللہ اسے حیات جاودانی عطا فرماتا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. پیغام یہی ہے کسی بھی طرح کی ترقی اگر چاہیے، پائیدار ترقی چاہیے تو علم سے اپنا رشتہ جتنا مضبوط کریں گے اللہ ویسی ہی ترقی عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بس اپنے ہی رحمت